کو حدیث شریف کی، اور چہارشنبے کو جو ہے فقہ کی، اور جمعرات کے دن سیرت کی۔ تو آج چونکہ چہارشنبہ ہے تو اس مناسبت سے فقہ کے بیان کو اور فقہ کی کلاس کو آج شروع کر رہے ہیں۔ جی، فقہ میں بھی جو ہے دیکھیں، آج جو ہم جو حصہ شروع کر رہے ہیں فقہ کا، اس حصے کو جو ہے ہم کیا کہیں گے کہ دو حصوں میں بانٹ دیے۔ یہ جو ترتیب ہم فقہ کی کلاس کی دیے تھے، وہ ترتیب جو ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی، کیونکہ فقہ کے مسائل جو ہے کیا کیا ہیں، یہ عقائد بھی جو ہے فقہ میں آتے ہیں، اعمال بھی فقہ میں آتے ہیں، اور ان کے درمیان جو اہم اہم باتیں ہیں وہ بھی فقہ میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ہم کیا کیے ہیں، دو حصوں میں بانٹ دیے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے ہم عقائد کے بارے میں رکھے ہیں کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ، اور دوسری چیز کے مسائل کے بحیثیت مسلمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر اس کے علاوہ طہارت کے، وضو کے، غسل کے جو مسائل ہیں جو ہر ایک آدمی کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، یہ تو ان کا جاننا بھی جو ہے ضروری ہے۔ تو دوسرے حصے کو ہم کیا کیے ہیں، ان مسائل کے بیان میں ہم تقسیم کر دیے۔ تو پہلا حصہ ہوگا عقائد کے بارے میں، اور دوسرا حصہ ہوگا یہ مسائل کے بارے میں کہ جو ہے وضو کا، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم تقسیم کیے۔ تو بہرحال ہم پہلا حصہ فی الوقت شروع کر رہے ہیں عقائد کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ عقائد میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہے عقیدہ رکھنا ہے، کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیسے عقیدہ رکھنا ہے، سب سے بڑی اہم۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کہ پہلا عقیدہ ہر مسلمان کا اللہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اپنی ذات اور اس کی صفات میں جو ہے ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی صفات بھی جو ہے سب سے الگ ہیں، ان صفات میں بھی جو ہے کوئی اس کا ہمسر، کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر جو ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایمان، نام تو ہم بہت سنتے ہیں ایمان اور اسلام، لیکن ایمان ہے کیا، کہتے کسے ہیں ایمان؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، برائے مہربانی آپ لوگ اپنا آڈیو جو ہے بند کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ تو ارکان کے بارے میں جو ہے ایمان کہتے کسے، تو سب سے پہلی بات بتا رہے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اور اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے آئی ہوئی ہر چیز کو دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر ایک بار دیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کی ہر بات کو دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، رسول کی ہر بات کو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے جو جو باتیں بندوں تک آئی ہیں ان سب کو دل سے تصدیق کرنا، یعنی پکا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرنا کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ یہ چیز اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان کہتے کسے ہیں، تو یہ اہم چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقیدہ ہونا چاہیے بتا دیے کہ سارے عالموں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اپنی ذات اور صفات میں وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہر چیز کو، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر رسول کے ذریعے سے جو جو باتیں آئی ہیں ان سب کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ بیسیکلی طور پر جو ہے جو ایمان کا جو
اسلام میں جو ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے، ایک مسلمان آدمی کا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، اس کو جو ہے دو حصوں میں بانٹ دیے۔ کیا کیا حصے ہیں کہ اس کو ایک تو ایمان مجمل کا نام دیتے ہیں، ایمان مفصل کا نام دیتے ہیں۔ تو ایمان مجمل ہو، ایمان مفصل ہو، ان دونوں چیزوں میں ہوتا کیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایک میں مختصر طور پر بتائے ہیں اور دوسرے میں جو ہے تفصیل سے بتا دیے۔ ایمان مجمل کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے یہ بتا دیے لیکن مختصر طور پر، اور ایمان مفصل کا مطلب کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے تفصیل سے جو ہے بتا دیے۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے کم سے کم ہر ایک مسلمان کو جو ہے یاد رہنا یہ ضروری، کیونکہ اس میں ایمان کو بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور کیسے ایمان لانا ہے۔ تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل ہم جو ہے انشاءاللہ آج کوشش یہ کریں گے کہ ان دونوں چیزوں کو یاد کر لیں صحیح انداز میں، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ چلیے سب سے پہلے ہم ایمان مجمل کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں مختصر طور پر جو اہم ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ چلیے ہم ایمان مجمل شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ ایمان مجمل ہے، یعنی اس میں اجمالی طور پر، مختصر طور پر جو ہے ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں اس کا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسے اس کی ذات ہے، وصفاتہ، جیسے اس کے صفات ہے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے مطابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو میں قبول کر لیا۔ قَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو قبول کر لیا۔ تو یہ اس میں دیکھیں اجمالی طور پر اللہ کے سارے احکامات میں شریعت کی ساری باتیں اس میں آ گئی، اور جتنے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں تک پہنچائے ہیں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے احکام میں شامل ہو گئی۔ تو وہ ساری باتیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں میں ان سب کو قبول کرتا ہوں، ان کو میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی ہے میں اس ذات پر جو ہے ایمان لاتا ہوں۔ اب کیسی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر میں اس کی ذات جیسی بھی ہے میں اس پر جو ہے ایمان لاتا ہوں، اور اس کی صفات کے اوپر بھی جو ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ مختصر طور پر جو ہے ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ ایمان مجمل۔ پھر ایک مرتبہ ہم ایمان مجمل پڑھیں گے، آپ لوگ جو ہے تلفظ سنیے اس کو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ ہے، دیکھیے یہ ایمان مجمل ہے، اور مختصر طور پر اس کی جو وضاحت ہے ترجمے کے ساتھ ہم بتا دیے۔ اب یہی چیز اس کو کیا ہے تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ جو ایمان مجمل تھا اس میں کم الفاظ میں بہت ساری باتوں کو جمع کر دیے، اب کیا کریں گے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بتائیں گے، اس کو ایمان مفصل کا نام دیں گے۔ ہر ایک کو الگ الگ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ جو بتائیں گے تو اس کا نام کیا دے دیں گے؟ ایمان مفصل اس کا نام دیں گے۔ چلیے اب ہم ایمان مفصل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان مفصل دیکھیں، پہلے ہم اس کا تلفظ بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی جو تشریح ہے، جو وضاحت کرنی ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ پھر ایک بار دیکھ لیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ اب اس کا جو ہے ترجمہ دیکھیں، آمنت باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، وملائکتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری کتابوں پر میں ایمان لایا، ورسلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسولوں پر میں ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر میں ایمان لایا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، میں اس کا یقین رکھتا ہوں، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر بھی میں ایمان لایا کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس بات کو میں مانتا ہوں، اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی پہلے جو ایمان مجمل میں مختصر الفاظ میں بہت ساری باتوں کو جمع کر دیے تھے، اب کیا کیے، اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ تفصیل سے بتا دی۔ تو اللہ کی ذات پر کیسے ایمان لائے وہ بھی بتا دیے، اور اللہ کے احکامات کو کیسے قبول کر لیے وہ بھی جو ہے اس میں آ گئے۔ پھر ایک مرتبہ اس کا تلفظ دیکھیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اور اس کی ساری کتابوں پر میں ایمان لایا، ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں پر میں ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر میں ایمان لایا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات کو بھی میں مان لیا، اس بات پر یقین کر لیا کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، اچھا برا ہونا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس بات پر میں ایمان لے آیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ دو چیزیں ایمان کے کیا کہیں گے کہ اس کو بنیاد کہتے ہیں، یعنی بنیادی جو اصول ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس میں داخل کر دی ہیں، شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ تو ایمان مجمل میں مختصر الفاظ میں ساری چیزیں آ گئی اجمالی طور پر، ایمان مفصل میں جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے کن کن چیزوں پر ایک ایمان والے آدمی کو ایمان لانا چاہیے وہ ساری چیزیں جو ہے بتا دیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئندہ کی درسوں میں جو ہے یہ چونکہ صرف ہم یہ ترجمہ کیے ہیں اور جو ضرورت تھی مختصر طور پر اس کو سمجھائے ہیں، اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، فرشتے کیسی مخلوق ہیں اور کتنے ہیں، اور کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کتنی کتابیں ہیں، کن کن پر کون سی کتابیں اتری ہیں، رسول کتنے ہیں، انبیاء کتنے ہیں، آخرت کا دن کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا اس کا کیا مطلب ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہے، یہ ساری تفصیل ہم آگے جو ہے انشاءاللہ ایک ایک کلاس میں تھوڑا تھوڑا کر جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آج کے درس میں فقہ میں ہم عقائد کے حصے میں کیا کیے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم سمجھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے بارے میں ہم یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کو ماننا، اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے سے جو باتیں آئی ہیں ان کو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے یہ پہلا حصہ عقائد کا جو تھا اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اب پھر جو ہے اب جو ہے ہم مسائل کی طرف، یعنی فقہ کا جو دوسرا حصہ تھا، ایک حصہ تو عقائد کا تھا وہ اب ہم مکمل کیے، دوسرا حصہ جو فقہ کا
مسائل کا تھا اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. چلیے سب سے پہلے یہ جو مسائل ہم جہاں شروع کر رہے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری عبادتیں جو بھی ہیں ان کے لیے طہارت اور پاکی ضروری، طہارت اور پاکی ان کے لیے ضروری. تو سب سے پہلے ہم بیان شروع کریں گے وضو کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ آگے چل کر پھر غسل بھی آئے گا، اور پھر وضو کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتائیں گے، وضو کی کیا فضیلت ہے وہ ساری تفصیل جو ہے ہم آگے بتائیں گے. تو ہم آج جو فقہ میں مسائل میں جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ وضو کے مسائل ہیں. چلیے سب سے پہلے وضو کے مسائل میں وضو کن کن چیزوں کے لیے، کن کن کاموں کے لیے وضو فرض ہے، اور کن کن کاموں کے لیے وضو واجب ہے، کن کن کاموں کے لیے وضو سنت ہے، اور کن کن کاموں کے لیے وضو مستحب ہے. یہ چیزیں اہم ہیں. دیکھیے وضو یعنی وضو کرنا کن کاموں کے لیے فرض ہے کہ بغیر وضو کے وہ کام ادا ہی نہیں ہوتے. وہ کام کرنے کے لیے پہلے وضو ہونا ضروری ہے. تو ایسے کون کون کام؟ تو پہلی چیز جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے. بغیر وضو کے جو ہے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. فرض ہے وضو نماز کے لیے. اب نماز کوئی بھی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، یا واجب الوتر ہو، یا سنت نماز ہو، یا نفل ہو، یا نماز جنازہ ہو، یا سجدہ تلاوت ہو، کوئی بھی نماز ہو یا نماز کا کوئی حصہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کا ہونا فرض ہے، شرط ہے. بغیر وضو کے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے ادا نہیں ہوتی. تو وضو فرض ہے کس کے لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے. یہ ایک. اور دوسری چیز، اور وضو کن کن کاموں کے لیے فرض ہے بتا رہے ہیں. قرآن پاک کو بغیر غلاف کے چھونے کے لیے، قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو بغیر غلاف کے، بغیر کسی کپڑے کے چھونے کے لیے، یعنی بالراست قرآن کو جو ہے اب ہم ویسے ہی ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کو ہم اپنے ہاتھ میں اگر لینا چاہتے ہیں تو پہلے ضروری یہ ہے کہ وضو کریں. تو پہلے وضو کرنا فرض ہے، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں کسی بھی اعتبار سے، بغیر غلاف. ہاں کوئی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے کوئی نامناسب مقام پر رکھا ہوا ہے، اٹھا کر اوپر رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء اکرام اجازت دیے ہیں کہ کیا کریں؟ کوئی کپڑا یا کوئی غلاف لے، اس کے ذریعے سے کیا کریں کہ قرآن پاک مناسب مقام پر اٹھا کر رکھیں. مجبوری کی صورت میں ایسا نہیں کہ جو ہے جب بھی چاہے بغیر وضو کے کپڑے سے قرآن کو پکڑ کر کھول کر دیکھ لیں، یہ مناسب نہیں. تو کیا بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی غلاف کے قرآن پاک کو چھونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کرنا فرض ہے. پہلے وضو فرض تھا کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی نماز. ویسے قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. بات آئی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہر ایک کے موبائل میں جو ہے الحمدللہ قرآن پاک آ رہا ہے. تو اب قرآن پاک جب اپلیکیشن میں موبائل میں موجود ہے تو کیا اب موبائل کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ کیونکہ ابھی مسئلہ کیا بتائے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تو موبائل میں بھی قرآن پاک ہے، تو کیا موبائل چھونے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر اپلیکیشن کی شکل میں، ایپ کی شکل میں اگر بند ہے تو اس کو اب وضو ضروری نہیں ہے. قرآن پاک ایپ کی شکل میں، اپلیکیشن کی شکل میں جو ہے بند ہے، دوسرے جیسے اپلیکیشن ہوتے ہیں تو ان کی طرح قرآن پاک وہ بند ہے، اس کو کھولا نہیں گیا ہے، تو اب اس کو چھونے کے لیے یہ وضو ہونا ضروری نہیں. بالکل اب اپلیکیشن کو کھول دیا گیا ہے، قرآن پاک کاغذات کی شکل میں اب اسکرین پر موجود ہے، تو اب اس اسکرین کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری. بغیر وضو کے اس اسکرین کو جو ہے نہیں چھو سکتے. کیوں اب وہ جو ہے قرآن پاک کے کاغذات کے حکم میں آ گیا ہے. جیسے قرآن کو نہیں چھو سکتے تو اب وہ اسکرین پر جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے. یہ تو ایک ضمنی طور پر بات آئی تو ہم آپ کو بتا دیے. تو نماز کے لیے وضو فرض ہے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو فرض ہے.
خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، طواف کرنے کے لیے جو خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. دیکھیں، اور غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. اب ایک بات، ہم چونکہ آگے مسائل آئیں گے، مگر اب چونکہ جو طالبات سن رہے ہیں تو ضمنی طور پر بات ذہن میں رکھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں. بہت سارے طلباء اور طالبات اور عوام جو ہے سوال کرتے ہیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا غسل سے پہلے کیا ہوا وضو کافی ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا گیا ہے وہی وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے کیا ہوا وضو ہی جو ہے اس سے کام چل جائے گا. تو غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے. اب مستحب ہے، یعنی وضو کرنا کن کن کاموں کے لیے مستحب ہے؟ اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اقامت کے لیے، خطبہ پڑھتے وقت، یعنی خطبہ جب آپ سن رہے ہیں تو خطبہ سننے کے لیے جو ہے، اور دینی کتابیں چھونے کے لیے، دین کی کوئی بھی کتابیں ہوں، فقہ کی ہیں اور دوسری جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو چھونے کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ وضو سے رہنا سنت. اور میت کو غسل دینے کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آدمی کو غسل واجب ہوا ہے، آدمی کو غسل واجب ہوا ہے. اب وہ آدمی غسل سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھانا چاہتا ہے. آدمی پر غسل واجب ہوا لیکن وہ غسل کرنے سے پہلے کھانا کھانا چاہتا ہے. تو اب ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ پہلے وہ وضو کر لے. مستحب ہے اس کے لیے. آدمی اگر غسل اس پر واجب ہوا ہے، وہ اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا جاتا ہے کہ کیا کرے؟ وہ پہلے وضو کر لے، اس کے بعد پھر جو ہے کھانا کھا لے، پھر اس کے بعد جہاں جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل سے فارغ ہو جائے. پھر ویسے ہی اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد ہے، جھوٹ بولنے کے بعد ہے، قہقہا لگانے کے بعد ہے، اور سونے سے پہلے ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد ہے. تو یہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وضو کرنا مستحب ہے. سارے کاموں کے لیے وضو کرنا مستحب. پہلے جو بتایا کہ وضو کن کن کاموں کے لیے فرض ہے، وہ واجب کن کن کاموں کے لیے ہے، سنت کن کن کاموں کے لیے، مستحب کن کن کاموں کے لیے، یہ ساری تفصیل بتا دیے. تو الحمدللہ یہ جہاں تک ہو سکے مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی. اب آگے جو بتا رہے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ پہلی شرط جو بتا رہے ہیں کہ جن اعضاء کو وضو میں جو جو حصے دھوئے جا رہے ہیں ان سارے حصوں پر پانی پہنچنا یہ شرط ہے. وضو میں جو جو حصے دھوئے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کے ہر حصے میں جو ہے پانی پہنچنا ضروری. بال برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جائے تو جو ہے وضو ادا نہیں ہوگا. ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے میں جتنا حصہ ہے وہ سارے کے سارے حصے میں پانی پہنچنا ضروری. ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جائے وضو جو ہے ادا نہیں ہوگا. ایک یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وضو میں جو جو حصے دھوئے جا رہے ہیں ان سارے کے سارے حصوں پر پانی پہنچنا ضروری ہے. اگر ایک حصے میں بھی ایک بال کے برابر بھی اگر پانی کیا ہے نہیں پہنچتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے تو جو ہے وضو ادا نہیں ہوگا. ایک یہ. دوسری چیز کہ جو حصے وضو میں دھوئے جا رہے ہیں ان حصوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پانی ان حصوں تک پہنچنے سے رک جاتا. جو حصے وضو میں دھوئے جا رہے ہیں ان حصوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پانی ان حصوں تک پہنچ نہیں پاتا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ جو انگلیوں کو جو کیا کہتے ہیں اس کو نیل پالش، انگلیوں پر جو پینٹ لگاتے ہیں، انگوٹھوں کو ناخنوں کو جو پینٹ لگاتے ہیں ان ناخنوں کے پینٹ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جسم والے ہوتے ہیں. تو اب وہ اگر ناخنوں پر پینٹ رہے گا، خواتین جو لگاتے ہیں عموماً، تو اگر ناخنوں پر پینٹ رہے گا تو پینٹ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پینٹ کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی
پیٹ کے نیچے نہیں اترتا بلکہ اوپر سے بہ کر چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایک خاتون کیا کیے کہ جو ہے انگلیوں پر یہ ناخنوں پر پینٹ لگا ہوا ہے، اب وضو کر لیے، وضو کرنے میں پورا ہاتھ تو دھو گیا، لیکن اصل جو ناخن ہے وہ بھی تو ہاتھ میں داخل، تو پینٹ رہنے کی وجہ سے پانی ناخنوں کے اندر ناخنوں تک نہیں پہنچ سکا، تو بتائیے وضو ہوا نہیں ہوا؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ چیز جو پینٹ ناخنوں کو لگا ہوا ہے وہ ناخنوں تک پانی پہنچنے میں روک بن گیا، رک گیا، اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا، تو کیا ہو جائے گا؟ وضو بھی ادا نہیں ہوگا۔ رہا مہندی کا معاملہ، مہندی اس کی جسامت ایک الگ ہوتی ہے، اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ مہندی اگر لگی ہوئی ہے تو وہ مہندی اس کے رنگ کے باوجود بھی جسم کے حصے تک جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں تک جو ہے پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی بھی چیز، یہ تو ہم مثال سمجھانے کے لیے دیے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا پھر جو ہے کان کے اندر بالی ہے، ناک کے اندر بالی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ویسے ہی کہ ہاتھ پر لگی ہوئی کوئی چکنی چیز ہے، ہاتھ پر لگی ہوئی کوئی چکنی چیز ہے تو چکنی چیز پر بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی اوپر سے بہ جاتا ہے، اندر تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جسم پر لگی ہوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پانی جو ہے اعضائے وضو تک، یعنی جن اعضاء کو دھو رہے ہیں ان تک جو ہے پہنچ نہیں پا رہا، تو ان حصوں سے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے پاک رہنا ضروری۔ پہلے ان ساری چیزوں کو دور کر لیں، نیل پالش ہے یا پھر جو ہے چکناہٹ وغیرہ، اس کو دور کر لیں، پھر اس کے بعد وضو کریں تو جو ہے وضو ادا ہو جائے۔ چلیے تیسری شرط جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا وضو کرتے وقت رکا ہوا ہونا، وضو کرنے کے دوران ان چیزوں کا نہ ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکل کر اپنے مقام سے بہہ جانے سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ وضو بنا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے آپ کے پیر پر زخم ہے، خون بہتا جا رہا ہے، تو آپ جتنا بھی وضو بنائیں گے وضو آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے اس کا پہلے رکا ہوا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے تو وضو آپ کا ادا ہوگا۔ ادھر خون بھی بہ رہا ہے، وضو بھی ٹوٹ رہا ہے، آپ جو ہے وضو بناتے جا رہے ہیں تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط کیا بتائے تھے کہ جو ہے جسم جو اعضائے وضو ہے، وضو میں جو حصے استعمال ہوتے ہیں جسم کے دھوئے جاتے ہیں ان سارے حصوں پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ جسم کے بال برابر بھی اگر باقی رہ جائے، سوکھا رہ جائے تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط بتائے کہ اعضائے وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو کہ پانی جسم تک پہنچنے سے روک بنتے ہوں۔ تیسری شرط جو بتائے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتے وقت ان چیزوں کا پہلے سے ہی رکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معذور اگر ہے یہ الگ بات ہے، آدمی اگر معذور ہے یہ الگ بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کہ ایک آدمی کو پیشاب ہمیشہ جاری رہتا ہے، پیشاب کے خطرے جاری رہتے ہیں، رکتے نہیں، عذر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چونکہ عذر ہے، مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں جو ہے آدمی وضو بنا رہا ہے، ساتھ میں پیشاب کے خطرے بھی اس کے جو ہے ٹپک رہے ہیں، تو اس سے جو ہے اس کے وضو پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، عذر ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ادا ہو جائے گا۔ کچھ بھی عذر نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے کہ کیا ہے کہ ادھر خون نکل رہا ہے، وضو ٹوٹ رہا ہے، ادھر وضو بناتے جا رہے ہیں، تو اس سے وضو ادا نہیں ہے۔ تو شرط کیا ہے کہ پہلے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا رک جانا پہلے ضروری، اس کے بعد وضو کریں گے تو وضو ادا ہوگا۔ تو چلیے اب یہ آج ہم یہ فقہ کا یہ جو گھنٹہ تھا آج ہم جو ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، فقہ کا جو آئندہ درس ہوگا وضو کرنے کا مسنون اور مستحب طریقہ سنت میں اور پھر مستحب انداز میں جو چیزیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ پورے طور پر ایک کلاس میں ہم وہ طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
چلیے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے آپ لوگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کوئی خاتون اگر نیل پالش لگا لیے پھر وضو کا ارادہ ہے تب کیسے؟ جی پہلے وہ نیل پالش کو جو ہے دور کرنا ہے. وہ نیل پالش کو نکالیں گے, اس کے بعد جو ہے وضو کریں گے تو وضو ادا ہو. ویسے ہی نیل پالش رکھیں گے تو جو ہے اوپر سے پانی بہا دیے, وضو ادا نہیں ہوگا. یعنی جب تک ناخنوں پر نیل پالش ہے ان کا وضو ہی نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, وہ درست ہی نہیں ہوگا. وہ نیل پالش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کل مہندی آ رہی جو ایک پدر بن کے نکلتے وقت, جی تو اس کا کیا بولنا ہے, مطلب کیونکہ وہ ایک لیئر کے جیسا ہو گئی جی جسم پہ, تو اس کا کیا کہنا ہے؟ مہندی میں دیکھیں اماں کہ اگر ایسی مہندی ہے کہ اس کے اندر سے پانی جسم تک پہنچ رہا ہے تو اس کے وہ رہتے ہوئے وضو ہو جاتا ہے. یعنی مہندی لگا لی آپ, سوکھ گئی ہے, اوپر سے اگر ہم اس مہندی کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اندر جا کر جسم تک پہنچے گا, تو وہ مہندی جو ہے رہتے ہوئے بھی آپ وضو کریں گے تو وضو ادا ہو جائے. یہ نیل پالش کا جو حکم ہے کہ اوپر پانی اندر نہیں جاتا ہے. نیل پالش کے اوپر اگر پانی ڈالیں گے تو اندر نہیں اترتا ہے, سیدھا کیا ہوتا ہے, بہ کر چلا جاتا ہے. تو اب اگر آپ جو مہندی بتا رہے ہیں وہ مہندی ایسی ہے کہ اگر وہ مہندی کے اندر پانی اتر جاتا ہے, مہندی جذب کرتی ہے پانی, اندر تک پہنچاتی ہے, جسم تک پہنچتا ہے, تو اس سے وضو ادا ہو جائے گا. نہیں, اس کے اندر جو ہے پانی نہیں اترتا بلکہ اوپر سے بہ جاتا ہے, تو وہ مہندی سے بھی جو ہے وہ بھی اس کا حکم بھی وہی ہوگا کہ جو نیل پالش کا حکم ہے, اس سے بھی رہتے ہوئے وضو ادا نہیں ہوگا. اب اندازہ لگا لیں کہ آپ جو مہندی بتا رہے ہیں اس مہندی میں یہ خاصیت ہے یا نہیں ہے. اگر پانی اندر کھینچ کر جسم تک پہنچانے کی صلاحیت ہے تو اس سے وضو ادا ہو جائے گی, نہیں ہے تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا. جی جی مطلب اگر وضو کرنے سے نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کر لے, جی پھر نیل پالش لگائیں, پھر اس کے جی بعد اگر وضو گیا جی تو دوبارہ وضو کر سکتے یا پھر نیل پالش نکال دینا پڑتا؟ جب دوبارہ وضو کرنا ہے تو پھر دوبارہ نیل پالش نکالنا, پھر وضو کرنا پڑے گا. جی وہ رہتے ہوئے جو ہے وضو ادا نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے, مجھے مطلب ایک ڈاؤٹ وہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں اس کے بعد کرنا لازم ہے یا نہیں, مستحب جس طرح سے بتائے تھے, پھر بعد میں نہیں کریں گے تو بھی چلیں گا کیا؟ پہلے ایک مرتبہ جب غسل سے پہلے وضو کر لیے وہ کافی ہے, بعد میں پھر دوبارہ الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کب ہے یہ, دوران غسل کوئی وضو کو توڑنے والا عمل نہ ہوا ہو. جی جی جی, تو وضو کر اچھی طرح سے غسل کر لے کر بھی ہم نماز اور قرآن مجید سب چیز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اچھا اچھا, جزاک اللہ. اگر بعد میں کچھ وضو کچھ ٹوٹ گیا ہو تو پھر سے کرنا کمپلسری, دوبارہ نیا کرنا پڑتا. جزاک اللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Recording stopped.